السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو میں ویڈیو پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ دیکھیے، آج میری گفتگو کا ٹاپک ہے کہ البرٹ گیلم یہ ایک امریکہ کا رہنے والا ایک انسان تھا، کٹر یہودی تھا۔ یہ اچانک اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو دنیا کو حیرت ہوئی کہ ایک دم سے کیسے اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ امریکہ کے اندر محقق جینیات تھا، مطلب یہ ہے کہ بچے دانی میں ٹھہرتا ہے جب سے لے کے اور بڑے ہونے تک یہ اس کے مسائل پہ تحقیقات کرتا تھا۔ اچانک اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، دنیا کو حیرانی ہوئی اور تعجب میں پڑ گئے کیوں اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو دیکھیے، مصری اخبار البیان کے اندر ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالباسط، جو یہ بھی ایک ہیلتھ سے متعلق محقق ڈاکٹر ہے، اس نے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ بیان فرمائی اور اس میں لکھا اپنے مقالے میں اس نے لکھا کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ ایک قرآنی آیت ہے، اور وہ قرآنی آیت یہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ربصنا بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ عورتیں اپنے نفس کو 3 حیض روکے رکھیں۔ اس آیت نے البرٹ گیلم کو مسلمان ہونے کے لیے ابھار دیا، یہ مذہب اسلام کو اس نے پسند کیا۔ وجہ اس کی کیا رہی؟ یہ رہی کہ اس نے اس آیت پہ تحقیق کیا کہ آخر حیض والی عورتوں کو 3 حیض رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیوں عطا فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے مسلمان عورتوں کو کہ جب ان کو طلاق دی جاتی ہے تو ان کو قرآن عظیم و فرقان حمید سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھیں، 3 ماہواری روکے رکھیں، عدت گزاریں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کے بعد میں جب ایک حیض آتا ہے تو جو پہلا مرد ہے اس کا DNA کچھ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا حیض آتا ہے تو پھر اور ختم ہوتا ہے، جب تیسرا حیض آتا ہے تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ تحقیق کی کہ 3 حیضوں میں عدت گزارنے کے بعد میں پہلے مرد کا جو DNA ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں عورتوں کو جو ہے نکاح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ نکاح کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتیں جو ہے پاک باز ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں۔ اس نے اس چیز کا ریسرچ کیا اور اس کا ٹیسٹ بھی کیا جا کے امریکہ میں جا کے امریکہ میں اس جگہ گیا جہاں پر مسلمان عورتیں رہتی تھیں، ان نے وہاں پر ٹیسٹ کیا تو اس نے پایا کہ ان مسلمان عورتوں میں صرف ایک ہی مرد کا DNA ہے۔ پھر یہ وہاں گیا جہاں پر عیسائی عورتیں، یہودی عورتیں رہتی ہیں، وہاں پر اس نے پایا کہ ایک مرد سے زیادہ کئی مردوں کا DNA ٹیسٹ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ آخر کار اس آیت نے، اس تحقیق نے اس چیز پر اس کو ابھار دیا کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کا بھی DNA ٹیسٹ کیا۔ جب بیوی کا DNA ٹیسٹ کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس کی بیوی کے اندر بھی جو ہے ایک مرد سے زیادہ کے DNA ٹیسٹ پایا گیا، تو اس نے فوراً ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا، حیض والی عورتوں کو، کہ جب ان کو طلاق ہو جائے تو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے وہ 3 حیض کی عدت گزار لیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہی حکمت ہے کہ 3 حیضوں میں پہلے مرد کا DNA ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت عدت کے دوران ہی کسی سے شادی کرتی ہے تو وہ شادی ماننی نہیں ہوتی ہے، اور اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بے پناہ اس کے اندر جو ہے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب اگر عدت کے بعد میں پوری عدت گزارنے کے بعد میں نکاح کرتی ہے عورت تو اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، شفا یاب رہتی ہے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ معلوم ہوا
ہوا کہ قرآنی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت اور مذہب اسلام انسانی زندگی اور اس کے صحت کے مخالف نہیں ہے بلکہ مطابق ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے۔ تو دیکھو یہ قرآنی آیات پہ ریسرچ کر کے ایک غیر مسلم یہودی البرٹ گیلم مسلمان ہو گیا۔ اگر کوئی بھی صاحب علم قرآن عظیم پہ ریسرچ کرتا ہے تو قرآن عظیم کی تحقیق جب اس کے سامنے ظاہر آتی ہے تو ہم نے دنیا میں دیکھا کہ وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام کی حقانیت۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔